ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے سے پوری دنیا کے اندر ایک بھونچال ہے، بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بہت بڑے اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے اخبارات، یہاں کے سیاسی پارٹیاں اس حوالے سے کوئی خاص نہ تجزیہ دے سکی ہیں، نہ کوئی تناظر دے سکی ہیں، نہ اس حوالے سے کوئی ڈیبیٹ اور ڈسکشن موجود ہے۔ در حقیقت ٹرمپ کا دوسری دفعہ خود صدر بننا خود امریکی سماج میں اور امریکی ریاست کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی زلزلہ ہے اور بہت بڑی تبدیلیوں کا اظہار ہے جو امریکہ کے سماج میں ہو چکی ہیں، امریکہ کی سیاست میں ہو چکی ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ جو عالمی سطح کے اوپر سامراجی طاقت ہے امریکہ کی، اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے اور امریکہ، ہم واضح طور پر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک نسبتی زوال کا شکار ہے یا ریلیٹو ڈکلائن کا شکار ہے۔ اور امریکی سامراج بے شک آج دنیا کی سب سے بڑی سامراجی طاقت ہے، سب سے بڑی عسکری قوت ہے، سب سے بڑی معیشت ہے، لیکن اگر اس کا اپنا موازنہ آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے سے کیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ کی سامراجی طاقت میں ایک بہت بڑا زوال آ چکا ہے اور امریکہ آج پہلے کی طرح پوری دنیا کو ڈکٹیٹ نہیں کر پا رہا یا اپنی سامراجی طاقت اس طرح مسلط نہیں کر پا رہا۔ اور اس کی بنیاد میں پھر ہمیں سرمایہ دارانہ نظام کا زوال نظر آتا ہے جو پوری دنیا میں اندر اپنا اظہار کر رہا ہے اور امریکہ کی معیشت کے بحران میں اپنا اظہار کر رہا ہے، سیاست کے بحران میں اظہار کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کر جو امریکہ کی سامراجی طاقت ہے وہاں پہ اظہار کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ امریکہ کی جو یوکرائن کی جنگ کے حوالے سے اب پالیسی نظر آ رہی ہے جس میں یوکرائن کی جنگ فوری طور پر ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ٹرمپ نے پوٹن کو 1.5 گھنٹے کی ایک فون کال کی جس کے اندر باہمی تعلقات کو دوبارہ سے استوار کرنے کا ایک رستہ بنایا گیا، اور اس کا مذاکرات جو ہے وزرائے خارجہ کی سطح کے اوپر سعودی عرب کے اندر ہو رہے ہیں، جس میں امریکہ کا وزیر خارجہ موجود ہے اور روس کا وزیر خارجہ اور ان کے جو مشیر ہیں وہاں پہ موجود ہے۔ اس حوالے سے جو تبدیلی آئی ہے کہ اس کے اندر یورپ کہیں بھی موجود نہیں ہے، جو یوکرائن کا صدر ہے، یوکرائن کی حکومت ہے، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی مذاکرات میں، اور اس سے بھی بڑھ کر جو یورپی یونین ہے، جو ان طاقتیں ہیں، جو سامراجی طاقتیں تھیں وہ کہیں موجود نہیں ہیں اور ان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ اور وہ جو ایک دوسری عالمی جنگ کے بعد ہمیں ایک جو ویسٹ کا کنسیپٹ دیا گیا، ایک لبرل ورلڈ آرڈر کا کنسیپٹ دیا گیا اور ایک مغربی سامراجی طاقتوں کے اتحاد کا کنسیپٹ دیا گیا، وہ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے 80 سال بعد، اور اس کے اندر ہمیں بہت بڑا ایک بھونچال نظر آ رہا ہے جس میں جرمنی، فرانس، برطانیہ جیسی سامراجی طاقتیں اس وقت خود کو تنہا محسوس کر رہی ہیں، اور بہت سے وہاں کے بڑے سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اب ہمارا دوست کی بجائے دشمن بن چکا ہے اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک صلح صفائی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ایک لبرل ورلڈ آرڈر تھا دوسری عالمی جنگ کے بعد جو ابھرا تھا، وہ مکمل طور پر اس وقت ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور پرانا جو ورلڈ آرڈر ایک طویل عرصے سے چل رہا تھا، خاص طور پر سوویت یونین کے انہدام کے بعد 1990-91 میں جو بنا تھا، وہ اب ٹوٹ چکا ہے، اور اس کی جگہ بالکل عالمی تعلقات میں عالمی سطح پر سامراجی طاقتوں کی تقسیم کار ایک نئے حوالے سے ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے، جس میں ہمیں چین ایک ابھرتی ہوئی سامراجی طاقت کے طور پر نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ ابھی بھی شاید واہمہ ہو، یہ خیال ہو کہ چین کوئی کمیونسٹ ملک ہے یا کوئی ایک سوشلسٹ منصوبہ بند معیشت وہاں پہ موجود ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ چین مکمل طور پر ایک سرمایہ دارانہ ریاست، ایک سرمایہ دارانہ ملک بن چکا ہے اور منڈی کی معیشت وہاں پہ پوری طرح استوار کی جا چکی ہے۔ اور جس طرح لینن نے کہا تھا کہ سرمایہ داری کی حتمی منزل پھر سامراجیت ہے، اس میں ہمیں چین ایک سامراجی طاقت کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح روس ایک سامراجی طاقت کے طور پر موجود ہے۔ روس ایک سرمایہ دارانہ ملک ہے، اس سرمایہ دارانہ ریاست ہے، اور جو پوٹن ہے وہ روس کے سرمایہ دار طبقے کے نمائندے کی حیثیت سے روس پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اور یوکرائن میں بھی روس اپنے سامراجی عزائم کے دفاع کے لیے گیا تھا، لیکن دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ یوکرائن کی جنگ کو یوکرائن کی قومی آزادی یا اس کی سرحدوں کے حدود کے دفاع کے لیے بظاہر نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں یہ امریکہ اور اس کے سامراجی اتحادیوں کی ایک پراکسی جنگ تھی جس میں یوکرائن کے عوام کو، یوکرائن کے عام لوگوں کو ایک اپنے ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا گیا، اپنے ایک سامراجی
مفادات کے تحت ان کو اس آگ میں جھونکا گیا، جس میں 2.5 لاکھ کے قریب لوگ قتل ہو چکے ہیں، اس سے کہیں زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں، اور 40-50 لاکھ سے زیادہ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پورا ملک بربادی کے شکار ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پھر اس جنگ کو 3 سال بعد آج ختم کرنے کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں، جس میں یوکرائن کی حکومت، یوکرائن کی ریاست موجود نہیں ہے، اور اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ یہ ایک پراکسی جنگ تھی جو امریکی سامراج کے مفادات کے لیے جو بائیڈن نے اور مغربی اس کے اتحادیوں نے رکھی تھی، اور ٹرمپ بھی امریکی سامراج کے مفادات کی ترجمانی کرتا ہے، لیکن اور امریکہ کے حکمران طبقے کا ہی ایک نمائندہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ امریکہ کی ریاست، امریکہ کے حکمران طبقے میں دراڑیں بن چکی ہیں، اور امریکہ کا جو سرمایہ دار طبقہ ہے، امریکہ کا حکمران طبقہ ہے، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک طرف ڈیموکریٹ پارٹی یا بائیڈن جیسے لوگ نظر آتے ہیں جو پرانا سٹیٹس کو، پرانا ورلڈ آرڈر کسی نہ کسی طریقے سے جاری رکھنا چاہتے تھے، لیکن ٹرمپ نئی حقیقتوں کا ادراک کرتے ہوئے، امریکہ کی سامراجی طاقت کے حدود کو پہچانتے ہوئے، اس کی لیمیٹیشنز کو جانتے ہوئے، اس کو جو ان جنگوں سے باہر نکال کر دوبارہ اپنی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ جس معیشت کی بحالی کی کوششیں کر رہا ہے وہ حتمی طور پر ہمیں پھر ایک بڑے بحران، ایک بڑے زوال کی جانب ناگزیر طور پر جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اس سلسلے میں ہمیں نظر آیا کہ جو یورپ کے ساتھ ان کا اتحاد تھا وہ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آیا، اور جب امریکہ کا نائب صدر میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں گیا جرمنی، اور وہاں پہ اس نے تقریر کی، جس کے بعد وہاں پر موجود جو یورپی یونین کے لوگ تھے ان میں سے کچھ تو رونے لگ گئے، ان کے آنسو نکل آئے، جس میں اس نے جس سختی کے ساتھ یورپی یونین کو ڈانٹا، جرمنی کو ڈانٹا، باقی یورپی طاقتوں کو ڈانٹا کہ وہ دفاع کے اوپر، وہ اسلحے کے اوپر اتنے بڑے پیمانے پر خرچ نہیں کر رہے، اور ان کا سارا ٹھیکہ امریکہ نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ اب ہم مزید یہ ٹھیکہ نہیں اٹھا سکتے، اور یورپ کو اپنے دفاع کے لیے، اپنی فوج کے لیے خود اخراجات بڑھانے پڑیں گے۔ اور اس میں ہمیں نظر آیا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یہ ایک حقیقت ہے کہ جو یورپ کا دفاع تھا، یورپ کی جو فوج تھی، اس کے اندر کمی کی گئی، اس کے دفاعی اخراجات میں کمی کی گئی، اور وہاں پہ جو تمام تر دفاع کی اسلحے کی ذمہ داری تھی وہ امریکی سامراج کے ذمہ ہی تھی۔ لیکن آج امریکہ اپنے سامراجی حدود کے وجہ سے، اپنے معاشی بحران کی وجہ سے وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرنا چاہتا، اور وہ بار بار مطالبہ کر رہا ہے کہ جو نیٹو کے اتحادی ممالک ہیں، جو ایک دفاعی اتحاد بنایا گیا تھا دوسری عالمی جنگ میں رشیا کے خلاف، اس کے حوالے سے وہ زیادہ بڑے پیمانے پر دفاع پہ اخراجات کریں، زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر فوج کو جو ہے وہ بنائیں، اور اس وجہ سے انہیں اپنے جو صحت کے اوپر اخراجات ہیں، جو تعلیم پہ اخراجات ہیں، جو سوشل ویلفیئر پہ اخراجات ہیں، اس میں کٹوتی کرنی پڑے گی، یہاں تک کہ جو مزدوروں کی تنخواہیں ہیں ان میں کٹوتی کرنی پڑے گی، پینشن سسٹم وہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت کیا جا رہا ہے جب یورپی معیشتیں پہلے ہی بحران کا شکار ہیں، ان کا جو مجموعی قرضے ہیں وہ ان کی جی ڈی پی کے حجم سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اٹلی کا 135% سے زیادہ قرضہ ہے اس کے جی ڈی پی سے۔ اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے ہی ایک آسٹیرٹی کی پالیسیز یورپ میں جاری ہیں، جس میں پینشنوں میں حملے کیے جا رہے ہیں، روزگار پہ حملے کیے جا رہے ہیں، محنت کشوں کی اجرتیں مزید ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، کم کی جا رہی ہیں۔ اس کے اندر جب وہ دفاع کے اوپر اخراجات کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اپنی فوجوں کو بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بڑے پیمانے پر حملے مزید کرنے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ایک طبقاتی کشمکش جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ شدت سے جنم لے رہی ہے۔ ہڑتالیں ہو رہی ہیں جرمنی میں، فرانس میں، برطانیہ میں، اٹلی میں، اسپین میں، اور یہاں تک کہ امریکہ کے اندر مزدور طبقے کی ایک نئی اٹھان نظر آ رہی ہے، جس میں گاڑیاں بنانے والی فیکٹریوں میں اندر بہت بڑی بڑی ہڑتالیں ہمیں نظر آئیں، امیزون کے ورکرز کی، بندرگاہوں کے مزدوروں کی امریکہ میں ہڑتالیں نظر آئیں، تو اس حوالے سے ایک طبقاتی کشمکش بھی بڑھتی جا رہی۔ اسی طرح ہمیں نظر آیا کہ یہ جو سارا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کے بعد جو روس ہے اس کی ایک سامراجی طاقت کو امریکہ تسلیم کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد یورپ کی اپنی جو سامراجی اثر و رسوخ ہے اور اس کا جو ایک سامراجی حلقہ ہے اس پورے خطے کے اندر، وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر نقصان میں جائے گا اور کمزور ہونے کی طرف جائے گا۔ اور امریکہ اور روس اگر ایک ڈیل کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر یورپ موجود نہیں ہوتا، یوکرائن موجود نہیں ہوتا،
اور اس میں امریکہ نے جب مذاکرات کا آغاز کیا ہے سعودی عرب میں روس کے ساتھ، تو اس میں سب سے پہلے مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی روس کی بہت سی شرائط تسلیم کر لی ہیں، یعنی کہ وہ شرائط جو مذاکرات کے ایک طویل عمل کے بعد تسلیم کی جاتی ہیں وہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی امریکہ تسلیم کر چکا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو یوکرین کا 15 سے 20% حصہ روس نے قبضہ کر لیا ہے وہ روس کے زیر تسلط ہی رہے گا۔ اسی طرح جس نقطے کے اوپر جنگ کا آغاز ہوا تھا کہ یوکرین کو نیٹو کی ممبر بنایا جائے گا جبکہ روس اس کی مخالفت کر رہا تھا، اس پر بھی ٹرمپ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یوکرین نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا۔ اسی طرح جو یوکرین کے اندر حکومت کی تبدیلی کی حوالے سے ٹرمپ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ زیلنسکی الیکشنوں سے بھاگ رہا ہے اور یوکرین میں فوری طور پر الیکشنوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آنے والے عرصے میں مزید جو مطالبات ہیں روس کے جس میں اس پر معاشی پابندیاں ہیں اس کے حوالے سے وہ مذاکرات میں شامل کیے جائیں گے کہ وہ معاشی پابندیاں کیسے ہٹائی جائیں گی۔ اس حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکی سامراج مزید کمزور ہو کر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں افغانستان کی جنگ میں نظر آیا کہ 20 سالہ اس سامراجی جنگ کے بعد امریکہ اور اس کے سامراجی اتحادی وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے اور انہی رجتی قوتوں کو، انہی انسان دشمن مزدور دشمن قوتوں کو، طالبان کو اقتدار سونپا جن کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے، اور وہی طالبان کو پھر ٹرمپ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اربوں ڈالر کی امداد ابھی بھی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے طالبان حکومت جو بظاہر کہتی ہے کہ ہم امریکی سامراج کو شکست دے کے آئے ہیں وہ انہی کے ہی ٹکڑوں کے اوپر پل رہے ہیں۔ تو افغانستان کے عوام کو بربادی میں دھکیل کر قتل و غارت میں خون کی ندیاں بہانے کے بعد بھی وہاں پر امریکی سامراج جو ہے وہ نہیں رہ سکا اور وہاں سے بھاگنا پڑا، اب یوکرین سے وہ بھاگ رہا ہے۔ تو اس سے پوری دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے، جو عالمی سیاست ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو انقلابی کمیونسٹ ہیں پوری دنیا میں اور خاص کر پاکستان میں، ان کی ایک نظریاتی ہمیں یہاں پہ فتح نظر آتی ہے کہ آج جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس کا تناظر آج سے 10 سال پہلے انقلابی کمیونسٹوں نے دے دیا تھا۔ ہماری جو تناظر کی دستاویزات ہیں، ہمارے جو اخبارات ہیں، رسائل ہیں، ہماری جو کتابیں ہیں، اس کے اندر ہم بار بار یہ لکھ رہے تھے کہ عالمی سطح کے اوپر بہت بڑی تبدیلیاں جنم لے رہی ہیں اور وہ آنے والے وقت میں اپنا اظہار کرتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے انقلابی کمیونسٹوں کو اپنی اس حالات کے حوالے سے تیاری کرنی چاہیے، اور پوری دنیا میں جو مزدور تحریکیں ابھر رہی ہیں، جو انقلابی بغاوتیں پنپ رہی ہیں، ان کے ساتھ جڑنے کے لیے ایک اپنی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے چین کے حوالے سے ہم نے ایک واضح طور پر اپنا تناظر دیا۔ جب پاکستان میں سی پیک کو بنایا جا رہا تھا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات ہو رہی تھی، اس وقت ہی یہاں پہ انقلابی کمیونسٹوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ یہ ایک سامراجی منصوبہ ہے اور اس سے یہاں پہ کوئی معاشی ترقی ہونے والی نہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ سی پیک سے اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری آ رہی ہے بیرونی، اور دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے کہا کہ اس سے معاشی بحران بڑھے گا، پاکستان دیوالیہ پن ہونے کی طرف جائے گا، یہاں پہ بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، لیکن اس بات کو بہت سے لوگ رد کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ نہیں، کم از کم میکرو اکانومی لیول کے اوپر بڑی ترقی ہوگی اور بڑی بہتری آئے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت دیوالیہ پن کے نہج پر پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح جو اس ساری انویسٹمنٹ کا کردار تھا وہ ایک سامراجی کردار تھا، وہ کوئی پروگریسو اس کا رول نہیں تھا جو آج واضح ہو کر سامنے آ گیا۔ اسی طرح چین کی ریاست کے بارے میں ہمارا ایک واضح تجزیہ اور تناظر تھا کہ یہ سرمایہ دارانہ بنیادوں پر موجود ہے، اور یہ ایک امریکہ کے جو خلا بنتا چلا جا رہا ہے امریکی سامراج کے زوال کی وجہ سے، اس کو پر کرنے کی طرف جائے گا۔ اور آج پھر امریکی سامراج کے زوال کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ جو افغانستان کے اندر جنگ تھی اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ ہمیشہ جاری رہے گی اور کبھی بھی امریکہ یہاں سے شاید نہیں نکلے گا، یا امریکہ افغانستان میں ایک بڑی ماڈرن اسٹیٹ بنا دے گا، ایک ڈیموکریٹک سسٹم وہاں پہ لے آئے گا اور امریکہ ایک بڑی مضبوط حکومت وہاں پہ بنا دے گا۔ ہم نے واضح طور پر لکھا کہ امریکی سامراج کو شکست ہوگی، اور امریکی سامراج جب یہاں سے جائے گا تو یہ جو کابل کی کٹ پتلی حکومت ہے یہ ایک دن بھی نہیں چل سکے گی، لیکن اس کو بھی رد کیا گیا اور بار بار کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ سروائیو کرے گی، اس کو عوامی حمایت ہے۔ لیکن ہم نے واضح طور پر کہا کہ جہاں پہ افغانستان کے عوام امریکی سامراج سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح وہ اس حکومت کو، طالبان کو اور دوسری تمام رجتی قوتوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ صرف اس خطے کے اور پوری دنیا کے مزدور طبقے کی جڑت ہی واحد رستہ۔ اسی طرح یورپی یونین کے ٹوٹنے کے حوالے سے ہمارا تناظر تھا۔ جب ٹرمپ پہلی دفعہ صدر بنا اس حوالے سے
دنیا کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ ہیلری کلنٹن الیکشن جیتے گی، ٹرمپ کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. ہم نے واضح طور پر اس کے امکانات پر بات کی، اور پھر ٹرمپ کے آنے کے بعد جو اس کے اقدامات تھے اور وہ جو ایک مختلف فنامنا کا اظہار تھا امریکی سامراج کے اندر، امریکی ریاست کے اندر، امریکی سماج کے اندر، اس کا ہم نے جو ہے واضح طور پر اس کا تناظر تخلیق کیا، اور کیسے یہ لڑائی جو ہے وہ کشمکش بڑھتی چلی جائے گی. اور آج وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اور بائیڈن کے 4 سالہ دور اقتدار میں جو لبرل دھڑا تھا امریکی ریاست کا، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ ٹرمپ کو روکنے میں ناکام رہا ہے. مکمل انہوں نے کوشش کی. پہلی دفعہ سابق امریکی صدر پر مقدمات بنائے گئے، اس کو عدالتوں میں بلایا گیا، اس کے اوپر پوری ایک میڈیا کیمپین کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو بائیڈن تھا وہ اپنی تمام تر پالیسیوں کے باوجود ٹرمپ کا رستہ نہیں روک سکا. وہ مہنگائی ختم نہیں کر سکا امریکہ میں، وہ بے روزگاری کا مسئلہ حل نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے ایک نفرت سماج میں موجود ہے، اور کوئی واضح بائیں بازو کا متبادل نہ ہونے کی وجہ سے جو ٹرمپ کی ایک لفاظی ہے، ایک مکارانہ، ایک شاطرانہ انداز میں وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ پر اٹیک کرتا ہے، اور خود امریکہ حکمران طبقے کا ہی نمائندہ ہوتے ہوئے خود امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کی ایک آواز ہے. تو اس کو ایک ڈیموگاگ یا ایک جو پاپولسٹ لیڈر، ایک رائٹ ونگ کے ساتھ ہمیں وہ ابھرتا ہوا نظر آیا. اور اسی طرح کی رائٹ ونگ فنامناز ہمیں جرمنی میں نظر آ رہے ہیں. کل جرمنی میں الیکشنز ہوئے ہیں جس میں AfD جو ایک رائٹ ونگ کی ایک فاشسٹ رجحانات رکھنے والی پارٹی ہے، وہ دوسری بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، اور 21% کے قریب اس نے ووٹ لیے ہیں، اور آنے والے عرصے میں ایسے امکانات موجود ہیں کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے. اسی طرح فرانس میں ہماری لیپین ہے، برطانیہ میں فراج اور اس کی ریفارم پارٹی ہے جو ایک بہت بڑے رائٹ ونگ کے رجحانات کی غمازی کرتے ہیں. دوسری طرف ہمیں بائیں بازو کے جو رجحانات ماضی میں ابھرتے ہوئے نظر آئے، جس میں برنی سینڈرز تھا امریکہ میں، یا جیرمی کاربن تھا برطانیہ میں، یا فرانس میں میلن شاہ ہے، یا جرمنی میں دا لیفٹ پارٹی ہے، ان کی قیادتوں کی غداریاں نظر آئیں. کمیونزم کے نظریات سے غداری نظر آئی، مزدور طبقے کے مفادات سے غداری نظر آئی، اور ایک کمپرومائزنگ، ایک مصالحانہ، ایک مفاہمانہ طرز جو ہے وہ سیاست نظر آیا ان تمام لوگوں کا، جس کی وجہ سے محنت کش طبقے نے ان کو رد کیا. نوجوانوں کی جو ایک بہت بڑی پرت ہے ان ممالک میں جو کمیونزم کے نظریات کی طرف اب راغب ہو رہی ہے، انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو انقلابی کمیونسٹ ہیں انہوں نے اپنی پارٹیاں لانچ کی ہیں یورپ میں، پاکستان میں، دنیا کے دیگر ممالک میں، اور وہ ایک نیا کمیونزم کے نظریات کے ساتھ ایک انقلابی کمیونسٹ انٹرنیشنل کا پرچم تھامے میدان میں آئے ہیں اور ایک نیا آغاز کیا. اور اس کی بنیاد وہ تجزیہ اور تناظر ہے جو پچھلے ایک طویل عرصے سے، کئی دہائیوں سے ہم تخلیق کر رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ تو یہ کہا گیا کہ اینڈ آف ہسٹری ہو گیا. جب سوویت یونین کا انہدام ہوا تو اس وقت کہا گیا کہ تاریخ کا خاتمہ ہو گیا، اور اب تاریخ میں صرف ایک ہی نظام رہے گا، اور وہ سرمایہ داری. اور ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی جو انقلابی کمیونسٹ تھے پوری دنیا میں، اور کہا کہ نہیں، تاریخ کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ ابھی تو تاریخ کا صحیح آغاز ہی نہیں ہوا. جب سرمایہ داری دنیا میں ختم ہوگی تو تب انسانی تاریخ کا حقیقی معنوں میں آغاز ہوگا، جب ایک غیر طبقاتی سماج تخلیق ہوگا. اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہی سرمایہ داری جس کی کامیابی کے جھنڈے گاڑے جا رہے تھے اور جس کے ترانے گائے جا رہے تھے، آج پوری دنیا کے اندر زوال پذیر ہے. لبرل ورلڈ آرڈر ختم ہو چکا ہے، چکنا چور ہو گیا. اور اس کا واضح تناظر جو ہماری تحریروں میں، ہمارے پبلیکیشنز میں موجود ہے. اسی طرح جو پاکستان کی معیشت کا بحران تھا، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کا جو عوام دشمن کردار کا ابھر کر سامنے آنا، اور پاکستان کی معیشت کا جو دیوالیہ پن تھا، اس کے حوالے سے ہمارا واضح تناظر موجود تھا. اور جو یہاں پہ سامراجی طاقتوں کے گماشتگی کرتی رہی ہے پاکستانی ریاست، اور اس خطے میں امریکی سامراج کے گماشتے کی حیثیت سے موجود رہی ہے، اس پہ جو ہماری تنقید تھی. اور پھر جو امریکہ چائنا جو تضاد پوری دنیا میں ابھر رہا ہے، اس کا ہم نے پیشن گوئی پہلے سے، آج سے 10 سال پہلے، اس سے پہلے موجود تھی کہ امریکہ چائنا کانفلکٹ پوری دنیا کے اندر ایک سامراجی طاقتوں کے تضاد کے طور پر ابھرے گا. اور خود پاکستان کے اندر یہ پاکستان کی ریاست پر، پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی معیشت پر بہت اہم اثرات مرتب کرے گا. اور آج وہ چیزیں موجود ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں. خطے کے اندر جو جنوبی ایشیا میں طاقتوں کا توازن ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور دوسری طرف انقلابی تحریکیں ابھر رہی ہیں. بنگلہ دیش کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی عوامی تحریک سے وہاں پہ شیخ حسینہ کا تختہ الٹا گیا. سری لنکا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ صدر راجہ پکشا کو بھاگنے پر مجبور کیا عوامی طاقت. لیکن ایک انقلابی کمیونسٹ پارٹی نہ ہونے کی وجہ سے، درست نظریاتی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ داری کو ختم نہیں کیا جا سکا، جس کے امکانات موجود تھے. لیکن یہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نظریاتی
جو اور درست تناظر رکھنے والی پارٹی ہے اس کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ حالات کا درست ایک سائنٹیفک تجزیہ کرتے ہوئے ایک آنیسٹ اور ایک درست جو ہے وہ پرسپیکٹو لے کے آئے اور اس کے اوپر انقلابی قوتوں کو تعمیر کیا جائے. اور آج جو دنیا کے اندر حالات بنتے جا رہے ہیں وہ ہمارے نظریے کی سچائی کی دلیل ہے, ہمارے تناظر کی درستگی کی دلیل ہے, ہمارے جو انقلابی ہمارا جذبہ ہے اس کو ہمیں ایک نیا جوش عطا کرتے ہیں, ایک نیا ولولہ عطا کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال آنے والے دنوں میں بڑھیں گی. مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے, فلسطینیوں پہ جو بدترین مظالم کیے گئے اسرائیلی ریاست کی طرف سے, جو ایک خون کی ندیاں وہاں پہ بہائی گئیں, اس کی جو ہے ایک تناظر موجود تھا, جہاں پہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو صہیونی ریاست ہے, سامراجی ریاست ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے اور وہاں پہ مشرق وسطیٰ کی ایک سوشلسٹ فیڈریشن کی جدوجہد کرنی چاہیے. وہ تناظر آج درست ہو کے سامنے آ رہا ہے. پوری دنیا کے اندر کہا جا رہا تھا کہ فلسطین کے اندر 2 ریاستی حل کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے اور اس کی جدوجہد کرنی چاہیے. ہم پہلے دن سے, جس دن سے اوسلو معاہدہ ہوا تھا اور پہلی انتفاضہ کی جو اتنی بڑی جدوجہد فلسطین کے عوام نے کی تھی, اس کے بعد قیادت درست فیصلہ نہیں کر سکی اور اوسلو معاہدے کے تحت اس جدوجہد کو کمپرومائز کیا گیا. اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ 2 ریاستی حل مسئلے کا حل نہیں ہے, ایک مشرق وسطیٰ کی سوشلسٹ فیڈریشن ہی مسئلے کا حل ہے. اور آج پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ اس اسرائیلی جارحیت اس میں ختم ہو گیا. جو بائیڈن جو بہت بڑا ڈیموکریٹ تھا, لبرل تھا, وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اس سامراجی ظلم اور جبر کا نہ صرف کھڑا تھا بلکہ اس کی پشت پناہی سے ہو رہا تھا. یہاں پہ ہمیں لبرلز پوری دنیا میں بتاتے رہے کہ وہ اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ انسانی حقوق کی پاسدار ہیں. لیکن فلسطین میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ لبرلز جو تھے وہ اسرائیل کی صہیونی ریاست کے ساتھ کھڑے تھے, نتن یاہو کے ساتھ, اس سامراجی ظلم کے ساتھ کھڑے تھے. اور ٹرمپ جہاں پہ وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اس سامراجی ریاست کے حوالے سے وہ پہلے سے زیادہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ اگر امریکی سامراج اس وقت چاہتا تو وہ اسرائیل کی اس بربریت کو ختم کر سکتا تھا. اس کی اجازت کے بغیر, اس کی پشت پناہی کے بغیر اسرائیل وہ سارا ظلم نہیں کر سکتا تھا. اور یہاں پہ ہمیں لبرلز کا حقیقی چہرہ بے نقاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے, جو فلسطین کے اندر خود کی ندیاں بہہ رہی تھیں. جو بائیڈن, کمالا ہیرس, برطانیہ کی لیبر پارٹی, برطانیہ کی ٹوری پارٹی, تمام دنیا کے لبرلز جو تھے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے. یہاں پہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میڈیا بڑا نیوٹرل ہے, میڈیا کے اوپر یقین کریں, وہاں پہ BBC پہ, CNN پہ, نیو یارک ٹائمز میں, واشنگٹن پوسٹ میں آپ فلسطین کے حق میں خبر نہیں لگا سکتے, آپ کوئی کالم نہیں لکھ سکتے. آپ کسی دنیا کے جو مغربی دنیا جس کو لبرل دنیا کہہ رہا تھا اس کی کسی یونیورسٹی میں فلسطین کے حق میں اندر لیکچر نہیں دے سکتے, وہاں پہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے, وہاں پہ کوئی پروگرام نہیں کر سکتے. آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ آپ پر دہشت گردی کے پرچے بنائے جاتے ہیں, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں. یہ لبرلزم کا حقیقی چہرہ تھا اور اس کے خلاف پھر ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں نے امریکہ اور یورپ میں احتجاج کیا. لندن میں 10-10 لاکھ کے احتجاج ہوئے اور ایک نہیں کئی ہوئے. امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس نے قبضہ کر لیا. واشنگٹن میں لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا, وائٹ ہاؤس کا گھیراؤ کیا کہ آپ یہ فلسطین میں مظالم بند کریں. اور اس حوالے سے ہمیں ایک شاندار یکجہتی پوری دنیا میں فلسطین کے لیے نظر آئی. لیکن وہاں پہ ہمیں لبرلزم کا حقیقی چہرہ نظر آیا, جو سرمایہ دار نظام کا حقیقی چہرہ ہے, جو اس عوام دشمن نظام کا حقیقی چہرہ. اور آج جو ٹرمپ ہے وہ نقاب اتار کر وہ ایک جو منافقت ہے اس کو پھینک کر جو ہے وہ سامنے آیا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سرمایہ داری حقیقت میں کیا ہے. جرمنی میں AFD کی شکل میں اور دوسرے ملکوں میں ایسی ہی پارٹیوں کی شکل میں, افغانستان میں طالبان کی شکل میں. اور اس حوالے سے اور طالبان بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ جو سماجی رشتے ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں اور انہی کے تحت ہی وہ افغانستان کو چلا رہے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو متبادل ہے وہ ایک ہی نظریہ ہے, وہ ایک ہی نظام ہے, وہ کمیونزم کا نظریہ ہے. وہ کمیونزم کا نظام ہے جس کے لیے پوری دنیا میں مزدور طبقے کو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کے نوجوانوں کو انقلابی بنیادوں کے اوپر اس پارٹی کا ممبر بننے کی اور اس کی جدوجہد میں شامل ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو ظلم ہے, جبر ہے, پوری دنیا سے ختم کیا جائے. پاکستان کے اندر کوئی پارٹی مسئلے کا حل نہیں دے رہی. مہنگائی کیسے ختم ہوگی, بے روزگاری کیسے ختم ہوگی. لاکھوں نوجوان پاکستان سے ہجرت کر رہے ہیں. آپ جس نوجوان سے پاکستان سے پوچھیں وہ باہر جانا چاہتا ہے. انہوں نے ڈگریاں بھی لے لی ہیں, ڈگریاں نہیں بھی لیں, وہ پھر بھی باہر جانا چاہتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ ویزا لے کر, کوئی
ڈنکی مار کر، کوئی غیر قانونی طریقے سے، کوئی قانونی طریقے سے وہ اپنے گھر بیچ کر، اپنا زمینیں جو ہے، اپنی چیزیں، ماں باپ کے زیورات گروی رکھ کر وہ باہر جا رہے ہیں. اور پاکستان کے حکمران، پاکستان کی سیاسی پارٹی اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ڈیبیٹ نہیں ہے کہ کیوں پاکستان میں ہر بندہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس ملک کو جہنم بنا دیا محنت کش طبقے کے لیے. امیروں کے لیے ابھی بھی جنت ہے، ان کی آپ ریئل اسٹیٹ دیکھیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں، ان کی کوٹھیاں، ان کے جو فارم ہاؤسز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کوئی جزیرے خرید رہا ہے آسٹریلیا میں، کوئی بیلجیم کے اندر اپنی جائیدادیں منتقل کر رہا ہے، لیکن محنت کش طبقہ جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ جاتا ہے. اور آج یورپ اور امریکہ کی جو ساری سیاست ہے وہ رائٹ ونگ کاری اس بنیادوں پر ہے کہ یہاں سے مہاجرین کو نکالا جائے. وہاں پہ جہاں پہ بے روزگاری یورپ اور امریکہ میں بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہاں پہ مہاجرین کے خلاف ایک سیاسی رجحانات بڑھے ہیں، جس میں وہاں کے ظاہر ہے جو کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، وہ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان سے بھاگ جانا، پاکستان سے باہر چلے جانا مسئلے کا حل نہیں ہے. یہاں پہ رہ کے لڑائی لڑنی پڑے گی. آپ اس لڑائی سے بھاگ کے امریکہ چلے جائیں گے، یورپ چلے جائیں گے، وہاں بھی ٹرمپ بیٹھا ہے، وہاں بھی رائٹ ونگ کی گفتیں آ رہی ہیں جو وہاں پر حملے کر رہی ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو حملوں پر اکسایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ نظام جو ظلم اور جبر ہے اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور اس آپ لڑائی سے بھاگ نہیں سکتے. وہ لڑائی آپ کو لڑنی ہی پڑے گی. آپ ایک مہینہ بھاگیں گے، آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے، آپ شتر مرغ کی طرح جو ہے وہ ریت میں سر دبا دیں گے، لیکن وہ لڑائی آئے گی، کان سے پکڑ کر آپ کو نکالے گی، چوراہے میں کھڑا کرے گی اور آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ وہ لڑیں. اور اس لیے بہتر ہے کہ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے آپ کے پاس آپ نظریاتی طور پر لیس ہوں، آپ کے پاس وہ نظریہ ہو، وہ تناظر ہو، وہ سیاسی طریقہ کار ہو، وہ سیاسی پلیٹ فارم ہو جس سے آپ بہتر انداز میں وہ لڑائی لڑ سکیں، بجائے اس کے کہ ایک بے ہنگم انداز میں، افراتفری میں اور صرف ایک جذباتی انداز میں وہ لڑائی لڑیں. وہ ایک سائنٹیفک انداز میں لڑائی لڑنی پڑے گی. اس لیے ہم تمام نوجوانوں کو، مزدوروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ انقلابی کمیونسٹ انٹرنیشنل کا حصہ بنیں، پاکستان میں انقلابی کمیونسٹ پارٹی کا حصہ بنیں، اس جدوجہد کے اندر شامل ہوں اور سرمایہ داری کے خاتمے کے لیے اس ایک سیاسی پارٹی کا حصہ بنے جو پاکستان سمیت پوری دنیا سے سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس ظلم اور جبر کو، محنت کشوں کے استحصال کو، ان کی جو قدر زائد کی لوٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور ایک امن و آشتی کا، ترقی کا اور خوشحالی کا پر مبنی سماج قائم کرنا چاہتی ہے، جو صرف ایک سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہماری زندگیوں کے اندر کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ.